اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وصوكم في الدارين آمين إلى أن قال البيهقي في كتاب الخلافيات حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرض حدثنا أحمد بن عبد الله النبي قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن صابت ابن شرحبيل قال حدثني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق عن سعد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة عن أبيه عن جدته أم هاني بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل الله قريشا ب7 خلال إني منهم وإن النبوة فيهم والحجابة والسقاية فيهم وإن الله نصرهم على الفيل وإنهم عبدوا الله عز وجل 10 سنين لا يعبده غيرهم وإن الله أنزل فيهم سورة من القرآن ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اب مفسر رحمت اللہ علیہ نے سورت قریش کے فضیلت میں ایک حدیث ذکر کی ہے. ویسے یہ حدیث جو ہے اس میں غرابت ہے. اس کو امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الخلافیات میں ذکر فرمایا ہے کہ ام ہانی بنت ابی طالب یعنی ابی طالب کی بیٹی ام ہانی جو ہیں وہ روایت فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قریش کو 7 خصلتیں 7 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. فرمایا ایک تو سب سے بڑی فضیلت قریش کو یہ ملی کہ انی منہم کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قریش کے قبیلے سے پیدا فرمایا. اور دوسری فضیلت ان کو یہ ملی کہ اللہ نے اپنی نبوت ان کے اندر رکھی یعنی آخری نبی خاتم الانبیاء امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں قریش میں سے پیدا ہوئے. اور اس کے بعد فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی خدمت اور پانی کا پلانا یہ جو ہے یہ بھی قریش کی خدمت قریش کو ملا اعزاز. اور یہ بھی اعزاز ان کو ملا کہ ان اللہ نصرہم علی الفیل یعنی اللہ نے ہاتھیوں پر اور ہاتھیوں والے بادشاہ پر ان کی مدد فرمائی اور ان کو غلبہ عطا فرمایا. حالانکہ ان کی طاقت نہیں تھی کہ وہ مقابلہ کر سکتے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بہت بڑی مدد فرمائی. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کی عبادت کی ایسے حال میں کہ اور یہاں کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا تقریباً 10 سال کیونکہ مکہ مکرمہ کی بڑی محدود آبادی تھی. ابتدا کے اندر یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت کوئی آدمی بھی یہاں نہیں تھا. جیسے کہ صحیح روایات میں موجود ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام ان کو یہاں چھوڑ کر گئے تو عالم یہ تھا کہ کوئی انسان کوئی آدمی کی ذات جو ہے وہ بھی موجود نہیں تھی اس سرزمین. اس لیے انہوں نے اللہ سے بڑی عاجزی کے ساتھ دعا مانگی تھی کہ میرے اللہ میں اپنے بچوں کو اپنے بیوی کو اور اپنے بچے کو آپ کے عزت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک ایسی وادی میں کہ جہاں کوئی آبادی ہی نہیں. جب آبادی نہ ہو تو واضح بات ہے کہ جب آبادی نہ ہو پانی نہ ہو زراعت نہ ہو تو وہاں نہ انسان ہوں گے نہ حیوان ہوں کیونکہ انسانوں اور حیوانوں کے لیے تو ضرورت ہے نا کہ پانی ہو.
ان کے لیے ضرورت ہے کہ وہاں معیشت کے اسباب ہوں، اور یہ ایسی وادی تھی کہ بے واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی جس میں کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں تھی۔ اسی لیے سیدہ یعنی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو ام اسماعیل علیہ السلام کو بڑی پریشانیوں کا سامنا ہوا کہ اکیلے ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے دودھ پینے والا اور ایک اکیلی عورت ہے۔ تو ان عالم میں پھر آیا قبیلہ جرہم آیا، اور اسی طریقے سے وہ آ کر آباد ہوئے، اور ان میں سے بھی کچھ عرصہ آباد رہنے کے بعد پتہ نہیں کتنے لوگ ان کے بچ گئے اور کتنے لوگ ان کے ختم ہو گئے۔ پھر کچھ مدت ایسی گزری کہ یہاں صرف قریش تھے اور تو کوئی تھا ہی۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تجارات میں برکت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وسائل و اسباب پیدا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بھی ان کی خاصیت ہے کہ اس گھر کے اندر اتنی مدت تک صرف ان کا وجود تھا، اور صرف وہ لوگ جو تھے وہ یہاں رہتے تھے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت اتاری قرآن پاک میں جس کے اندر قریش کا ذکر کیا گیا، اور اس سورت کا نام بھی سورت القریش ہو گیا، اور قیامت تک وہ اللہ کا قرآن جو ہے پڑھا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کسی کا اللہ کے قرآن میں ذکر آ جائے اور وہ ذکر قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سورت مبارک تلاوت فرمائی، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ روایت جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس میں غرابت ہے، غریب ہے، یعنی ایک راوی ہے جو متفرد ہے روایت کرنے میں، اور کسی نے اس کو روایت نہیں کیا، اور نہ کوئی دوسرے طرف سے اس کے طرق ملے۔ لیکن ایک تو قاعدہ یہ ہے کہ محدثین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین، یعنی کعبۃ اللہ کی فضیلت کی بات ہو، حج کے فضائل ہوں، قرآن کے فضائل ہوں، اس میں ایسی روایات کو بھی نقل فرما دیتے ہیں کہ بیان تو ایک فضیلت کا بیان ہے، کوئی عقیدے کا مسئلہ تو ہے نہیں۔ اسی لیے ترغیب میں ترہیب میں ایسی تمام روایات کو محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ نقل فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ محدثین کرام بعض اوقات ایک حدیث بے اعتبار سند کے ضعیف ہے، لیکن اس کے اندر جو مضمون ہے وہ دوسری بڑی صحیح حدیثوں کے اندر مل رہا ہے، اس کی تائید ہو رہی ہے، اس کو بھی وہ نقل فرما دے۔ اور یہ بات تو اظہر من الشمس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے خاندان میں پیدا ہونا، بنی ہاشم میں پیدا ہونا، سرزمین مکہ مکرمہ میں آپ کا پیدا ہونا، اس کے اندر تو کسی شبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح یہ واقعہ بھی یعنی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ جب ابرہۃ الاشرم نے ہاتھیوں کے لشکر سے اللہ کے کعبے پہ حملہ کیا تو اس وقت یہاں سردار قریش تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دشمن کو ہلاک و برباد کر ڈالا اور قریش کی عزت کو اونچا کر دیا کہ اور پوری دنیا میں ایک دبدبہ اور ایک وقار اور ایک عزت جو تھی وہ قائم ہو گئی، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ اسی طریقے سے جہاں تک کعبۃ اللہ کی خدمت کا تعلق ہے، یعنی کعبۃ اللہ کی کلید برداری، کعبۃ اللہ کی چابی کا ہونا، اسی طرح کعبۃ اللہ کے اندر زمزم کا انتظامات کرنا، اور یہ بھی ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو صحیح روایات میں ثابت ہیں، جس سے کسی قسم کا کوئی انکار جو ہے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ساری صحیح روایات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کی چابی جو تھی اسی خاندان بنو شیبہ میں رہی۔ اور اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے ذمے جو تھا وہ سقایا کا نظم تھا، انتظام تھا، اور زمزم کا انتظام تھا، حتیٰ کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ انتظام ان کے پاس رہا۔ اسی طرح قرآن مقدس نے بھی فرمایا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج، کہ تم لوگوں نے ان حاجیوں کے پانی پلانے کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یہ ایمان کے برابر ہے۔ نہ، اصل تو ایمان ہے، اگر ایمان نہ ہو تو پھر ان اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن ان چیزوں کا ان کے پاس ہونا یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہو گیا کہ یہ چیزیں ان کی ذمہ داری تھی۔ اس لیے محدث رحمت اللہ علیہ نے سورت القریش کی فضیلت کے اندر اس حدیث غریب کو بھی نقل فرما دیا۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں
کہ هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانت متعلقة بما قبلها كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم لأن المعنى عندهما حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش لإئتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصحف الامام جو ہے اس مصحف کو کہتے ہیں جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جمع ہوا. قرآن پاک کی جمع کا کام جو ہے یہ تو شروع ہوا سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، اور یہ کام ختم ہوا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں. تو اب جب وہ مصحف ہوا تو اس پہ پورے صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ الحمدللہ اس جمع کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی، کسی قسم کی کوئی کوتاہی، کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں. تو اس مصحف کو بھی یہ لقب ملا کہ یہ امام ہے، یعنی سب سے آگے یہ، اور اسی کے نسخے جو ہیں پورے اقطار عالم میں تقسیم کیے گئے. تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف کے اندر سورۃ الفیل علیحدہ سورت ہے اور سورۃ القریش جو ہے وہ علیحدہ سورت ہے، اور دونوں سورتوں کے درمیان میں فاصلہ بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ یہ دو صورتیں نہیں ہیں بلکہ ایک صورت ہے، اور اسی لیے انہوں نے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھا. لیکن راجح قول یہی ہے اور جمہور کی رائے یہی ہے کہ سورۃ الفیل علیحدہ صورت ہے اور سورۃ القریش جو ہے علیحدہ صورت ہے، اور دونوں صورتوں کے درمیان میں باقاعدہ فاصل موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسی سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کتنے احتیاط کرتے تھے قرآن پاک کے لیے، یعنی صرف صورتوں کے اندر بھی اگر کوئی بات ہوئی ہے تو اس پر پوری مدلل بحث موجود ہے کہ کیا یہ ایک صورت ہے یا دو صورتیں. وجہ یہ ہے کہ مضمون ایک ہے، کیونکہ اصحاب الفیل کا واقعے کا تعلق بھی کعبۃ اللہ سے ہے، اور اس صورت کا تعلق بھی کعبۃ اللہ سے ہے، اور اصحاب الفیل کا معاملہ بھی قریش کے خلاف تھا، اور اس صورت کے اندر بھی فضیلت قریش ہے. اس لیے بعض حضرات کے ذہن مبارک میں یہ بات آ گئی کہ شاید یہ ایک صورت ہے، لیکن تحقیق یہی ہے اور جمہور کا قول یہی ہے کہ سورۃ الفیل علیحدہ صورت ہے اور سورۃ القریش علیحدہ صورت. البتہ اس صورت کا تعلق جو ہے وہ ماقبل سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن الف سے لے کر آخر تک اللہ کا کلام ہے، اور پورا قرآن جو ہے وہ ایک دوسرے کی تصدیق کر رہا ہے، ایک دوسرے کی تفسیر بیان کر رہا ہے، اور ایک دوسرے کی تائید بیان کر رہا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بات اور ایک سوال ایک صورت میں آیا، لیکن اللہ نے اس کا جواب جو ہے اس کی اگلی صورت میں جا کے دیا. اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ القلم آپ نے پڑھی ہے، اس سے پچھلی صورت میں کافروں نے الزام لگایا حضور پاک پر دیوانگی کا کہ نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں. تو اللہ پاک نے سورۃ القلم میں جا کر جواب دیا کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نون و قلم کی قسم ہے، میں اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، بلکہ ساری دنیا کا عقل جو ہے وہ آپ پر قربان کیا جا سکتا ہے. ساری دنیا میں زیادہ عقل والے جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہے، ساری دنیا میں زیادہ تقوی والے جو ہیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ ہے. اور دشمن جو باتیں کرتے تھے نا کہ جی نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں یا دیوانے ہیں، ان کی وجہ ایسی ہوتی تھی کہ جیسے مثلا کوئی ایک فقیر آدمی ہو اور بظاہر کوئی اسباب معیشت اس کے ساتھ نہ ہوں، لیکن وہ ایسی بات کرے کہ بھئی ایک وقت آئے گا دیکھ لو گے کہ پوری دنیا پہ میرا کنٹرول ہوگا. لوگ کہیں گے بھئی دیوانے کی بڑھ ہے اور نئے بیچارہ کیا کر سکتا ہے. تو وہ لوگ جو تھے نعوذ باللہ کیونکہ دنیا کے گھمنڈ میں کھوئے ہوئے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ دیکھو جی حضور پاک کے ساتھ 40 مسلمان ہیں، اور آپ خبر دے رہے ہیں کہ کسرا اور کیسر فتح ہوں گے اور وہاں بھی میرے دین کا پرچم لہرائے گا، اور آپ فتح خبر دے رہے ہیں کہ پورے عرب و عجم پر میرا دین پھیل جائے گا.
ہم مکے والے آپ کو نہیں مان رہے تو پورے عجم پر کیسے آپ کا دین پھیل جائے گا؟ نعوذ باللہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی جنون ہے، اس وجہ سے دشمن ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کے بارے میں خبر عطا فرماتے، جب آپ جنت کے بارے میں خبر عطا فرماتے، جب آپ جہنم کے بارے میں خبر عطا فرماتے کہ اتنی بڑی جہنم ہے کہ اگر پتھر گرایا جائے تو 70 سال تک وہ پتھر اس کے کار میں بھی نہیں پہنچے گا، تو کہتے دیکھو جی دیوانوں کی بات ہے، کہاں ہے بھلا وہ؟ اتنی بڑی جہنم کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنی گہری جہنم کہ یہ تو دیوانوں کی بات ہے۔ اسی طرح جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ سمندر جو ہے، یہ جتنا سمندر ہے اس کے نیچے جہنم ہے، تو اب وہ کہتے دیکھو جی عجیب بات ہے، اوپر پانی بہ رہا ہے اور نیچے آگ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی پانی کا کام تو ہے کہ آگ کو بجھا ڈالے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیچے آگ موجود ہو اور اس کے اوپر پانی بھی بہ رہا ہو اور اتنا بڑا سمندر بھی موجود ہو اور اس کے نیچے جو ہے جی جہنم ہے اور وہ بھڑکا دی جائے گی اور یہ سارا جہنم بن جائے گا؟ تو ان ایسی باتیں سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، کیونکہ ان کا ایمان تو نہیں تھا نا جی، اگر ایمان ہو تو مسئلہ حل ہو گیا، جیسے ہمارا ایمان ہے الحمدللہ کہ جو بات حضور نے فرما دی الحمدللہ وہ حق ہے، بس بات ختم ہو گئی، ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں رہی بات۔ لیکن جو دشمن ہے، جو کافر ہے، جو منکر ہے، جو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لے آتا، اس کے دماغ میں تو یہ بات نہیں بیٹھتی نا کہ جی سمندر کے نیچے کیسے آگ ہے۔ حالانکہ اگر وہ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے ایک ایسا نظام پیدا فرمایا ہے کہ یہ 7 زمینیں ہیں، سب سے نیچے جو ہے وہ جہنم ہے۔ اب اوپر تو زمینوں کے طبقات ہیں اور طبقات ایک بھی نہیں ہے، 7 طبقات ہیں۔ اچھا، پھر 7 زمینوں کے بعد پھر سب سے پہلے آسمان دنیا ہے جو اس زمین کی چھت کا کام دے رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ زمین جو ہے ایک لحاظ سے جیسے آپ اپنے مکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، تو اس کا جس پر آپ رہتے ہیں، جس یعنی گراؤنڈ فلور پہ رہتے ہیں، تو گویا کہ یہ تو اس کی نچلے والی سطح ہے، اور جیسے آپ چھت بناتے ہیں تو چھت کیا بنے گا؟ آسمان دنیا۔ آسمان دنیا جو ہے وہ پورا اس زمین پہ اللہ نے ایک چھت بنا دی، اور اس پر پھر اللہ نے 6 آسمان اور بنائے، اور ان کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ 500 سال کی مدت کا فاصلہ ہے۔ 7 آسمانوں کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ملاحظہ فرمائے، پھر 7واں آسمان جو ہے وہ جنت کی زمین ہے، یعنی جیسے ایک یہ زمین ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اسی طریقے سے 7واں آسمان جو ہے پھر وہ جنت کے لیے زمین ہے، اور اس کے بعد پھر جنات ہیں، اور جنات کے بعد پھر میدان مزید ہے۔ وہ میدان اتنا بڑا ہے کہ وہ ساری جنات پہ اور ساری چیزوں پہ چھایا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد پانی ہے، پھر اس کے بعد پانی ہے، اور پانی پہ پھر اللہ کا عرش ہے، اور عرش پہ میرا مولا کریم ہے اپنی شان کے مطابق۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اگر اس کو آپ تنشیر قرآن کہتا ہے نا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ بات وضاحت فرما دی، اور عرش جو ہے وہ سب سے عالی ہے، اور اللہ جو ہے وہ فوق کل شیء وعال علی کل شیء، کیونکہ العلو جو صفت ہے وہ میرے اللہ کی ذات جو ہے وہ فوق العرش ہے، کما یلیق بشانہ تبارک و تعالی، کیونکہ اللہ تشبیہ سے بھی بچائے، لیکن جو صفات قرآن میں ہیں اور حدیث میں ہے آمنا، اللہ تبارک و تعالی ان پر ہمیں صحیح معنوں میں ایمان نصیب فرما دے، بغیر تشبیہ اور بغیر تمثیل اور بغیر تحریف اور بغیر تعطیل کے، جیسے کہ عقیدہ سلف ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر کروڑوں اپنی رحمتیں فرمائے، اور اسی لیے یعنی آپ اندازہ فرمائیں، علماء نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ یعنی پانی پہ عرش ہے اور عرش پہ اللہ کی ذات ہے، اور پھر اس پر ایک بہت بڑی تختی ہے، اور وہ تختی بھی اتنی ہے کہ جس کا طول و عرض کوئی نہیں جانتا مگر اللہ، اور اس پر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب سے سبقت لے گئی، اس میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پہ سبقت لے گئی۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں 100 رحمتیں ہیں، ان 100 رحمتوں یعنی مثال سمجھانے کے لیے 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت جو ہے اللہ نے دنیا میں اتاری ہے،
اور اس ایک رحمت کا اثر ہے کہ دنیا میں ماں باپ بھائی بیٹا دوست احباب محبت پیار جانوروں میں انسانوں میں مخلوقات میں صرف اس ایک رحمت کا اثر ہے کہ یہ جو پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جانور اپنے ماں کی طرف دوڑے گا، بیٹا اپنے باپ کی طرف دوڑے گا، بھائی بھائی کی طرف دوڑے گا، دوست دوست کی طرف دوڑے گا، یہ اس ایک رحمت کا اثر ہے۔ اور 99 رحمتیں جو ہیں اللہ نے عرش کے نیچے چھپا رکھی ہیں، وہ قیامت کے دن ظاہر فرمائیں گے۔ ایک رحمت کا جب اتنا اثر ہے تو 99 رحمتیں جب اور شامل ہو جائیں گی تو پھر اس وقت رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرما دے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ چاہتے تو جس چیز میں چاہیں اپنے عرش کو قائم فرما دیتے، لیکن اللہ نے عرش کو جو پانی پہ رکھا، چونکہ پانی جو ہے وہ بھی صفت رحمت ہے، کیونکہ آگ جو ہے وہ صفت غضب ہے۔ یہ قاعدہ ہے، آگ جو ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں نا کوئی آدمی ناراض ہو جائے، غصے میں ہو جائے، آپ کہتے ہیں جی ایسا ناراض ہوا ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا، وہ تو جی سرخ ہو گیا، آگ ہو گیا۔ تو آگ جو ہے ہمیشہ غضب کی صفت کا اظہار کرتی ہے، اور پانی جو ہے وہ ہمیشہ رحمت کی صفت کا اظہار کرتا ہے۔ جیسے آپ کہیں جی بڑا باحیا آدمی ہے، بات سنی تو پانی پانی ہو گیا، وہ تو جناب شرم سے پانی ہو گیا۔ تو اب اللہ تبارک اب اندازہ فرمائے، اور پھر اپنے بارے میں کیا فرمائے، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ عرش پر کون ہے، رحمان ہے، اور نیچے کیا ہے، صفت رحمت ہے۔ اس عرش کے نیچے کتنی ہیں، 99 رحمتیں ہیں۔ عرش پہ جو لوح ہے اس میں کیا لکھا ہے کہ میری رحمت سب پہ غالب ہے، اور زمین میں کس کو بھیجا ہے، رحمت للعالمین۔ تو جو اتنا بڑا ارحم الراحمین ہو، پھر بھی اگر ہم جہنم میں جا پڑیں تو اللہ بچائے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ میں نے دیکھا ہے، فرمایا مجھے دکھایا گیا کہ بعض لوگ جہنم میں زبردستی گرتے ہیں اور اللہ ان کو زبردستی بچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زبردستی جہنم سے نکال رہے، لیکن وہ زبردستی جہنم میں گرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شمع جل رہی ہو اور پروانے اس پہ آتے ہیں اور جلتے ہیں تو آدمی اس کو ہنس آتا ہے کبھی یہ بیچارہ جل نہ جائے، پر میں تم اپنے آپ کو جہنم میں گرا رہے ہو اور میں تمہیں کھینچ رہا ہوں، میں تمہیں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں اور تم اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات۔ تو جب یہ باتیں کافر سنتے تھے، جو مشرک ہیں اور کافر ہیں اور منکر ہیں اور اللہ کے رسول کے نہ ماننے والے، نعوذ باللہ، وہ تو کہتے تھے کہ جی دیوانوں کی باتیں، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نیچے آگ ہو اور اوپر پانی ہو۔ اب تو دنیا نے خود دیکھ لیا کہ انہوں نے سمندروں کے اندر بھی ہوٹل بنا دیے ہیں، سمندروں کے اندر بھی انہوں نے بہت بڑے بڑے عظیم ہوٹل، اور سمندروں کے نیچے انہوں نے پلیں بڑھا ڈالی ہیں کہ اوپر پانی بہ رہا ہے اور نیچے ٹرینیں جا رہی ہیں اور گاڑیاں جا رہی ہیں، اور ان ہوٹلوں میں آگ بھی جل رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے اور اوپر پانی بھی بہ رہا ہے۔ تو اب اگر عقل انسانی اتنی پہنچ سکتی ہے تو جو خالق انسان ہے، جو خالق مخلوقات ہے، اس کے لیے ایسی چیزوں کا ہونا کون سی مشکل بات۔ لیکن ان کے دماغ میں یہ باتیں نہیں آتی، ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی باتیں ہوں۔ تو اب انہوں نے جب اللہ کے پیغمبر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو جنون کی نسبت کی، جیسے کہ ظالموں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جنون کی نسبت کی۔ وجہ کیا تھی کہ ایک آدمی کشتی بنا رہا ہے اور خشکی میں، اب کشتی کا کام سمندر میں ہوتا ہے، دریاؤں میں ہوتا ہے، کوئی کشتی بر میں جہاں کبھی زندگی میں کسی نے پانی نہ دیکھا ہو اور وہاں ایک آدمی کشتی بنا رہا ہو، تو اب بظاہر تو یہی عقل سوچے گا نعوذ باللہ کہ جی یہ کوئی دماغ کی خرابی ہے، کوئی جنون ہے، بھلا یہاں کشتی کا کیا کام، اور یہاں کیا تعلق ہے جہاں ہمارے باپ دادے نے کبھی پانی نہیں دیکھا، یہاں جو کشتی بنا رہے ہیں تو کشتی کیا کرے گی۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کے کشتی بنانا اور پھر طوفان نوح کا آنا، جو اللہ کے نبی نے خبر دی تھی، وہ حق ثابت ہو گئی۔ اس لیے ہمیشہ اصولی بات یہ ہے، تو اللہ نے جواب دوسری صورت میں عطا فرمایا۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ قرآن چونکہ آپس میں اس کا اتنا بڑا ربط ہے کہ ایک سورت سے دوسری سورت جڑی ہوئی ہے، یفسر بعضها بعضا ویصدق بعضها بعضا، قرآن ایک جگہ کی تفسیر دوسری جگہ بیان کرتا ہے اور ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
یعنی خلاصہ کیا نکلا؟ اہلکنا الفیل، کہ ہم نے اصحاب فیل کے لشکر کو ہلاک کر ڈالا۔ کیوں؟ تاکہ قریش جو ہیں وہ خوگر ہو چکے تھے ان دو سفروں کے۔ اگر ہم ان کے دشمن کو ہلاک نہ کر ڈالتے تو ان کے تو سفر ختم ہو گئے تھے، ان کی تو تجارت ختم ہو گئی تھی، ان کا تو پھر مکے سے باہر نکلنا بھی ختم ہو گیا، یہ تو ویسے ہی کچلے جاتے اور ختم ہو جاتے۔ اس لیے پچھلی سورت سے اس کا تعلق جو ہے وہ تو بڑا واضح ہے، لیکن یہ ہے کہ سورت جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب اس کا معنی یہ ہوا کہ حبسنا ان مکۃ الفیل، کہ ہم نے ہاتھیوں کو روک دیا مکے سے، وَأَهْلَكْنَا أَهْلَهُ، اور ہاتھی والوں کو ہم نے ہلاک اور برباد کر ڈالا۔ کیوں؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ لِإِتْلَافِهِمْ وَاجْتِمَاعِهِمْ، کہ قریش اس بات پہ اکٹھے ہو چکے تھے، اس بات پہ جمع ہو چکے تھے کہ ان کے دو سفر ہوا کرتے تھے، فِي بَلَدِهِمْ آمِنِينَ، تاکہ وہ اس شہر کے اندر، اس مکہ کے اندر امن کے ساتھ رہیں۔ وقیل المراد بذلك ما كان يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعزمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم، بل من صفى إليهم وسار معهم أمن بهم، وهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو معنی ہوئے۔ ایک معنی تو یہ ہوا کہ ہم نے روک دیا ہاتھیوں کو، ہم نے روک دیا ہاتھیوں کو، ہلاک کر ڈالا۔ کیوں؟ تاکہ قریش اکٹھے ہو چکے تھے، جمع ہو چکے تھے بلد میں، اس شہر میں، تاکہ وہ امن سے رہیں۔ ایک دوسرا قول یہ کہ کانوا یألفونہ، یعنی وہ عادی ہو چکے تھے، وہ خوگر ہو چکے تھے، رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ایک سفر گرمیوں میں کرتے تھے اور ایک سفر سردیوں میں کرتے تھے، کہ جب سردیوں کا زمانہ آتا تو وہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے، اور جب گرمیوں کا زمانہ آتا تو وہ شام کی طرف سفر کرتے تھے تجارت کے لیے، اور جب وہ سفر کرتے تھے تو سفر کے اندر امن کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اہل حرم ہیں، یہ حرم والے ہیں، یہ سکان حرم ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے مجاور ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی لوگ احترام تو کرتے تھے، کیونکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ نے ایک عظمت بٹھا دی تھی کہ بھئی یہ میرے گھر کے رہنے والے، بلکہ جو آدمی ان کے قافلے کے ساتھ مل جاتا وہ بھی امن میں رہتا، حتیٰ کہ وہ جاتے اور واپس آتے، یرجعون الی بلادہم آمنین مطمئنین، بڑے امن کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ ان کی تجارت جو ہے وہ ہو رہی ہوتی تھی۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ تو اور ان کے عزت اور وقار اور امن کا ذریعہ بن گیا کہ ساری دنیا میں ایک دھاک بیٹھ گئی کہ دیکھو بھی اللہ پاک نے ان کے دشمنوں کو کیسے ہلاک کر ڈالا ہے، اور تم اگر ان کو چھیڑو گے، تم اگر ان کو نقصان پہنچاؤ گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قریش کے لیے کتنے بڑے امن کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ تو ان کے سفر کا عالم تھا، اور ویسے بھی مکے میں بھی امن۔ فرمایا فَكَمَا وَأَمَّا فِي حَالِ إِقَامَتِهِمْ فِي الْبَلَدِ، کہ جب وہ شہر میں رہتے، فَكَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اللہ نے فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو بنا دیا امن والا، حالانکہ حرم کے باہر لوگ جو ہیں ان کو اچک لیا جاتا ہے، یعنی ڈاکے پڑتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، لوٹے جاتے ہیں، لیکن ہم نے حرم والوں کو کتنا امن عطا فرمایا کہ امن کے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت جو ہے امن جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، عظیم اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے کہ آدمی امن میں ہو، اس کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت ہو، اور وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے مشاغل ادا کر سکے اور اپنے گھروں میں رہ سکے۔ جہاں امن نہ ہو آپ وہاں کے حالات پڑھ کے دیکھیں نا، اللہ معاف فرمائے کہ کیا عالم ہے، کہ بچی گھر سے نکلی تو عزت کا خطرہ، اور بچہ گھر سے نکلا تو جان کا خطرہ، اور اگر آدمی کبھی کوئی تجارت کے لیے گیا تو اب اپنے مال کا بھی خطرہ اور جان کا بھی خطرہ، اور ہر وقت ایک ٹینشن ہے، اور ہر وقت آدمی ایک گویا کہ نعوذ باللہ ایک عذاب اور مصیبتوں میں الجھا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے فتنوں سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ ایسے فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ولهذا قال تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
ولهذا قال لإيلاف قريش إيلافهم بدل من الأول ومفسر له ولهذا قال تعالى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. پہلے فرمایا لإيلاف قریش، آگے فرمایا إيلافهم رحلة الشتاء. یا تو پہلے سے بدل ہے یا اسی بات کی تفسیر ہے کہ کس بات کے خوگر ہو چکے تھے، خوگر ہو گئے تھے دو سفر کرنے کے، رحلت الشتاء اور رحلت الصيف کی. وقال ابن جرير الصواب ان الله بلام التعجب كانه يقول اعجبوا لإيلاف قريش ونعمته عليهم في ذلك. بعض علماء نے فرمایا جیسے میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ لإيلاف قریش، لام جو متعلق ہے یا تو پہلی صورت سے کہ اہلکنا اصحاب الفیل لإیلاف قریش، یا متعلق ہے ما بعد سے فلیعبدوا رب ھذا البیت، یا لام جو ہے تعجب کے لیے ہے، یعنی اعجبوا، تعجب کرو اس بات پر کہ کیسے قریش امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، کہ اپنے گھر کے اندر بھی امن ہے، سفر کے اندر بھی امن ہے، اسفار کے اندر بھی اور تجارت کے اندر بھی ان کو امن حاصل ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. قال وذلك لإجماع المسلمین علی انہما سورتان منفصلتان مستقلتان. مفسر نے فرمایا چونکہ اس بات پہ اجماع ہے تمام صحابہ کا رضوان اللہ تعالی عنہ. فرمایا اور نعمتوں کے بعد اللہ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ نعمت کا حق ادا کرو، کیونکہ نعمتوں کے ذکر کرنے کا معنی یہی ہوتا ہے. جیسے آپ دنیا میں ہوتے ہیں نا، آپ نے کسی سے بھلائی کی ہو تو آپ کہتے ہیں بھائی دیکھو میں نے آپ کو پڑھایا ہے، میں نے آپ کو علم سکھلایا، میں نے آپ کو سارے قرآن کی تفسیر پڑھائی، میں نے آپ کو ابن کثیر. مطلب کیا ہوتا ہے بھی تم کم سے کم میرا احترام کرو، میری عزت کرو. تو اللہ نے فرمایا جب ہم نے یہ نعمتیں تم پر کی ہیں تو اس لیے جب نعمتوں کا اظہار کیا جاتا ہے تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے منعم حقیقی کے احسانات کو پہچانے کہ جس نے ہم پر یہ احسان کیا ہے تو آخر ہم پر بھی تو کوئی حق ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اس لیے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ أي فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما كما قال تعالى قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. اللہ نے فرمایا کہ بس چاہیے ان کو کیا کہ عبادت کریں اس رب کی جو اس گھر کا رب ہے. اب مانا مفسر نے کیا کیا فلیوحدوہ، کیا مانا اشارہ کیا مفسر نے کہ بھئی عبادت تو وہ پہلے بھی کرتے تھے، قریش جو تھے وہ عبادت تو کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کی عبادت تو کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کی تعمیر کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت. اور میں فلیوحدوہ، عبادت تو کرتے تھے لیکن توحید کے عقیدے سے خالی تھے کہ اللہ کی عبادت بھی کرتے اور بتوں کی عبادت بھی کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مانگتے اور بتوں سے بھی مانگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف بھی کرتے تھے اور بتوں کا طواف بھی کرتے تھے، صفا مروہ بھی دوڑتے تھے اور بت بھی رکھ دیے تھے ایک صفا پہ اور ایک مروہ پہ. پہلے جا کے اس کو چومتے، چاٹتے، ہاتھ لگاتے اور پھر جناب دوڑتے اور پھر مروہ والے بت کے پاس پہنچ جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے. اور اللہ کو عبادت وہ منظور ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، یعنی اس کے اندر اور کسی کا کوئی حصہ، بکھرا، شائبہ، ریا، سمعت یہ نہ ہو کہ خدا کا عبادت بھی کرتا رہے، یا اللہ مہربانی فرما میری مشکلیں آسان فرما، اور کہ حضرت علی تو بھی مشکل کشا ہے، پیرانے پیر تو بھی حاجت روا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا سجدہ بھی کر لے اور مزار پہ جائے تو وہاں بھی چوکٹ پہ پیشانی جھکا ڈالے، حجر اسود کو بھی بوسہ دے دے اور قبر پہ بھی جا کے بوسہ دے دے، اللہ کے کعبے کے غلاف بھی چڑھاتا رہے اور قبر پہ بھی غلاف چڑھاتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر آ کے قربانی بھی کرتا رہے اور قبروں پہ نظر نیاز اور چڑھاوے بھی چڑھاتا رہے. یہ عبادت نہیں ہوتی. یہ تو پھر یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت میں شرک آ گیا. اس لیے حکم ہوا کہ فلیعبدوا فلیوحدوا، اللہ کی توحید اور خالص عبادت اللہ کے لیے ہو. کہ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ نظر ہے، نیاز ہے، سور ہے، پکار ہے،
نفع نقصان دینا لینا سب کا مالک اللہ ہے، تو پھر صرف اللہ سے ہی پکارنا چاہیے۔ اس لیے ورنہ عبادت تو مشرکین ہم سے بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اور ہم لوگوں نے تو کعبہ شریف کبھی بنایا ہی نہیں ہے، ان نے تو کعبۃ اللہ بھی بنا ڈالا۔ انہوں نے جو جناب کعبۃ اللہ میں اپنے خالص حلال کے پیسے اکٹھے کر کے کعبہ بنایا، اور باقاعدہ جناب کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ عطر بھی لگاتے تھے، خوشبوئیں بھی لگاتے تھے، خوشبوئیں بھی جلاتے تھے، اور کعبۃ اللہ کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جو کعبے کے حج کے لیے آئے اس کی خدمت کرتے، کھانے کھلاتے، زمزم پلاتے۔ لیکن مشرک کیوں بن گئے کہ خدا کے گھر کے اندر پھر 360 بت بھی رکھ دیا؟ تو اللہ نے فرمایا اگر تیرے دل کے اندر بھی میری توحید کے سوا اور بت کھڑے ہیں تو پھر عبادت قبول نہیں ہوگی۔ عبادت تب قبول ہوگی جب تم خالص اللہ کے لیے عبادت کرو۔ ہمارے ہاں بھی آج کل یہی مشکل ہے نا جی، ہم مسلمان اسی لیے الجھ گئے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ آپ جا کے دیکھیں، یعنی آپ حیران ہوں گے۔ اسی لیے ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو جی وہابی، دیکھو جی یہ تو نعوذ باللہ جی اولیاء اللہ کے بھی منکر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ ورنہ یعنی آپ جا کے دیکھ لیں، کہیں چلے جائیں، یعنی حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی کسی مقام پہ آپ چلے جائیں، جس جگہ پہ اللہ کے ولی کا بازار ہے، وہاں جا کے آپ دیکھیں، یعنی آپ حیران ہو جائیں گے، کعبۃ اللہ کا اتنا احترام نہیں کیا جاتا جو وہاں ان قبروں کا احترام کیا جاتا۔ یعنی آپ جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ایک تو ہے نا کہ ہماری باتیں پتہ نہیں آپ کو اچھی لگیں یا نہ لگے، یعنی آپ وہاں جا کے دیکھیں، باقاعدہ ایسے ہاتھ باندھ کے جیسے آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا جی، ایسے سامنے کھڑے، اور باقاعدہ الٹے پاؤں چلیں گے، جیسے کعبۃ اللہ کا طواف الوداع کر کے جاتے ہیں نا، الٹے پاؤں چلتے ہیں جی، کعبے کو پیٹ نہ ہو جائے، ایسے قبر کو بھی پیٹ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ اور اس کو بے ادبی میں، یعنی اگر کسی نے پشت کر دی تو دوسرا کے فوراً پکڑ کے آپ کو یوں کر دے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ کے بزرگ کی قبر کو پیٹ دے رہے ہیں۔ اور خدا کے بندے، بزرگ کی قبر پہ مٹی ڈالتے ہوئے بھی تمہاری کچھ خیال نہیں آیا، بزرگ کی قبر بناتے ہوئے بھی تمہیں کوئی خیال نہیں آیا، اس کے اوپر کمرہ بناتے ہوئے، اینٹیں لگاتے ہوئے، پتھر لگاتے ہوئے، سنگ مرمر کی سیلیں لگا کے بند کر دیا ہے، تو ہماری پیٹھ کا اثر زیادہ ہو رہا ہے وہاں۔ کوئی عقل کی بات، بس ایک عادت ہے، ایک رواج ہے، ایک چل پڑا ہے، ایک بات ہے بن گئی ہے، اور جناب پھول ڈالیں گے، اور اس کے بعد باقاعدہ طواف کریں گے قبر کا۔ اور کوئی کہتا نہیں بھائی اللہ کے گھر کے 7 چکر ہوتے ہیں، ہم یہاں 7 تھوڑے کرتے ہیں۔ بھائی اگر 7 کرو یا 1 کرو، بات تو وہی کی وہی ہے، یعنی مقصد ہے کہ آدھا طواف ہو گیا۔ پھرنا جب ہو گیا باہر، وہ شکل بنانی ہو گئی جو اللہ کے گھر کے باہر بنائی جاتی ہے، تو گویا تم نے اس کو وہی مرتبہ بخشا جو اللہ کے کعبے کا مرتبہ۔ تم نے حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ۔ وہاں جا کے آپ دیکھیں گے باقاعدہ قبر پہ جائیں گے، ادھر سے بھی بوسہ، ادھر سے بھی بوسہ، اور قبر کے تویز پہ سر رکھ کے گر جائیں گے، اور یہ نہیں کہیں گے سیدھا کہ بھائی میں تو آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، میری مشکل حل کر۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ معاف کرے، یعنی اگر آپ غور کریں تو یہ شرک تو میرے خیال میں حضور کے زمانے والے مشرک بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے جا کر حبل سے کہ تم ہمارا کام کرو، وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری اللہ تک سفارشی ہے، اللہ کو کہہ دیں گے، کام ہمارا خدا کرے گا، لیکن یہ درمیان میں ہمارا واسطہ ہے، درمیان میں ہمارا ذریعہ ہے اور ہمارے سفارشی ہے، اور کچھ نہیں ہے یہ۔ اسی طریقے سے آپ جائیں گے جناب، یعنی اگر کسی آدمی نے کہہ دیا ہے نا جی کہ یہ بکرا یا یہ بیل یا یہ گائے یا یہ بھینس جو ہے یہ میرے پیر کی ہے، اس کا بچہ بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر آپ اس کو چھیڑ رہے ہو، یہ تو پیر کی ہے بھائی، پیر کے نام پہ ہے۔ اچھا، جانوروں کو لے کے قبر پہ پھراتے ہیں، جانوروں کو کہتے ہیں جی اگر ہم سال میں 1 دفعہ نہ پھرائیں تو ہمارے جانوروں میں بیماری پڑ جاتی ہے اور جانور ہمارے مر جاتے ہیں۔ ان کو ہم قبر پہ لے جاتے ہیں، باقاعدہ طواف کراتے ہیں، تو سارا سال جانور بالکل ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، وہ بیمار نہیں ہوتے۔ وہ اللہ کے بندے، اگر جانور بیمار نہیں ہوتے، ہسپتالوں کی جان چھڑواؤ، تم بھی سارے چکر لگا لیا کرو، خام خواہ کیا ضرورت ہے ڈاکٹروں کی، علاج کی، ہسپتالوں کی؟ اگر جانور کو 1 دفعہ چکر لگانے سے سال بیماری نہیں ہوتی، بندے کو تو 3 سال نہیں ہونی چاہیے۔
کم از کم بندہ جانور سے تو زیادہ بہتر ہے نا. انسان جو ہے وہ تو کم از کم جانور سے زیادہ اچھا ہے. تو جب جانور بیمار نہیں ہوتا، جو پھرا رہا ہے وہ خود مر جاتا ہے، اور جس جانور کو پھرا رہا ہے وہ بھی مر جاتا ہے. لیکن ایک عقیدہ ہے، ایک ذہن ہے، بنا رکھا ہے. اسی طریقے سے اب دیکھیں گے تعزیہ بنائیں گے، ساری رات غم ہو رہا ہے، آج شب غم ہے اور آج فلاں رات ہے اور آج فلاں رات ہے، آج جناب گھوڑا نکلے گا، آج علم نکلے گا، آج سیج نکلے گی، آج پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے اندر رسومات ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ ان کو بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے. اصل مشکل یہ ہے کہ وہ بیچارے اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ دین ہے. ہم شاید اس طریقے سے اللہ کے رسول کو راضی کر رہے ہیں، مقصد تو ان کا بھی یہ ہے، ورنہ ان کی نیت یہ تھوڑی ہے نعوذ باللہ کہ وہ خدا اور رسول سے بغاوت کر رہے ہیں. وہ اپنے عقل میں خدا اور رسول کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ خدا اور رسول کیسے راضی ہوں گے؟ جو طریقہ بتلایا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہی وجہ ہے نا جی کہ اللہ نے نبی پاک کیوں بھیجا، ورنہ قرآن کافی تھا، قرآن اتار دیتے بابا پڑھو اور قرآن پہ عمل کرو. اللہ نے اپنا پاک پیغمبر بھیجا کہ ہر کام کا کر کے میرا مدنی پاک نمونہ دکھلا دو، جس کا عمل آپ کے نمونے کے مطابق ہوگا اس کو میں جنت پہ لے جاؤں، جس کا عمل آپ کے نمونے کے خلاف ہوگا اس کو میں قبول نہیں کروں گا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنا دی. حضور پاک نے اپنی محنت سے 2.5 لاکھ صحابہ کا نمونہ بنا دیا. 2.5 لاکھ صحابہ کو تیار کر کے پوری دنیا میں بھیج دیا کہ بھئی اب اپنے اعمال کو دیکھو. حضرت ابو بکر سے ملتے ہیں، حضرت عمر سے ملتے ہیں، حضرت عثمان سے ملتے ہیں، حضرت علی سے ملتے ہیں، میرے صحابہ کے طریقے سے ملتے ہیں. اگر ملتے ہیں تو صحابہ کا طریقہ وہ ہے جو میرا طریقہ ہے، اور میرا طریقہ وہ ہے جو مجھے اللہ نے سکھلایا ہے. تو پھر تو سمجھیں کہ آپ کا بیڑا پار ہو گیا. اگر آپ کا عمل صحابہ سے بھی نہیں ملتا تو واضح بات ہے کہ پھر حضور پاک سے بھی نہیں ملتا، اور جب حضور سے نہیں ملتا واضح بات ہے کہ اس عمل پہ اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا. اصولی سی بات ہے. ایک معمولی ورنہ دیکھو جی طواف کا معنی کیا ہے کہ کعبۃ اللہ کے باہر کتنی چکر لگاؤ؟ 7 چکر لگاؤ. ایک واضح بات، 7 چکر پورے کرنے کا نام کیا ہے؟ طواف ہے. کہاں سے شروع کریں گے؟ حجر اسود سے شروع کریں گے اور حجر اسود پہ ختم کریں گے. کتنا ہو گیا؟ 1 چکر. پھر اسی طرح 7 ہم پورے کریں. اچھا اگر ہم یوں چکر لگا کے 7 پورے کر لیں تو 7 تو ہم نے پورے کیے. شروع بھی ہم نے حجر اسود سے کیا اور ختم بھی ہم نے حجر اسود پہ کیا. لیکن اللہ فرماتا ہے میں قبول نہیں کرتا. اللہ میاں ہم نے تمہارے کعبے کے 7 چکر لگائے ہیں، آپ کا حکم ہے کہ حجر اسود سے شروع کرو اور حجر اسود پہ ختم کرو. تو ہم نے حجر اسود سے یوں چکر شروع کیے ہیں، اور ہم نے تمہارا گھر اتنا عزت والا ہے اس کو دائیں ہاتھ میں رکھا ہے. اس کو دائیں ہاتھ میں، جو ادھر سے پھرتے ہیں وہ تو اس کو الٹا بائیں ہاتھ میں رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نا کعبہ اگر بائیں ہاتھ پہ ہوگا وہ طواف تو میں قبول کروں گا، اگر کعبے کو تم نے دائیں ہاتھ میں رکھا تو میں وہ طواف قبول نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے تو اپنا نبی بھیجا ہے، اس نے تمہیں طواف کر کے نہیں دکھلایا. تو انہوں نے جیسے طواف کیا تھا، جب تک تمہارا طواف اسی طریقے سے نہیں ملے گا اس وقت تک میں تمہارا طواف قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. اب صفا مروہ دوڑتے ہیں، آپ چلو صفا سے دوڑے مروہ پہ چلے گئے، مروہ سے دوڑے صفا پہ. اگر کوئی مروہ سے شروع کر دے، اور حالانکہ وہی اسی جگہ ہے، وادی وہی ہے، جگہ وہی ہے، دونوں پہاڑ وہی ہیں، چکر اس نے بھی 7 دفعہ لگائے ہیں، دوڑا وہ بھی 7 پہ ہے، مروہ پہ بھی چڑھا، صفا پہ بھی چڑھا. اللہ نے فرمایا میں نے اپنا پاک نبی بھیج کے تمہیں نمونہ نہیں دکھلایا کہ میرے مدنی پاک نے کہاں سے شروع کیا؟ تو جہاں سے حضور نے شروع کیا تھا اگر کرو گے تو میں قبول کروں گا، اور اگر وہاں سے نہیں کرو گے تو میں قبول نہیں کروں گا. اب حضور کے سامنے آپ کے بیٹے وفات فرما گئے، حضور کے سامنے آپ کی بیٹیاں وفات فرما گئیں، حضور کے سامنے آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ وفات فرما گئیں، حضور سے قبل 1,24,000 پیغمبر وفات فرما گئے. اگر ان کی قبروں پہ حضور نے پھول چڑھائے ہیں
آمنا وصدق. سیدھی بات ہے، جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، لڑائی کی بات ہی نہیں ہے، اس میں وہابی بریلوی صوفی اہل حدیث تبلیغی کی کیا بات. یہ تو کامن سینس کی بات ہے، عقل کی بات ہے. ایک معمولی سی بات ہے کہ بھی اگر میرے آقا نے، آپ نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر میرا گزر ہوا، آپ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو حضور نے فرمایا جبریل ذرا اترو میں پھول چڑھا لوں. اتفاق سے جو میں گزر رہا ہوں حضرت موسیٰ اور اللہ کے رسول کی قبر ہے، اللہ کے نبی کلیم اللہ کی قبر ہے، جس سے اللہ نے خود کلام فرمایا ہے. اتنا بڑا شان والا نبی گزرا ہے جس کے بارے میں، اور جن کی وجہ سے تم آج 5 نمازیں پڑھ رہے ہو. 5 بھی پوری نہیں کرتے، اگر 50 ہوتی تو پتہ نہیں تم کیا کرتے. اتنے شان والے پیغمبر کے قبر مبارک پہ حضور گزرے. صرف گزرے نہیں بلکہ آپ نے قبر نہیں دیکھی، قبر والے کو بھی دیکھا. یہ نہیں کہ صرف آپ نے قبر دیکھی، آپ نے قبر والے کو بھی دیکھا، اور قبر والے کو بھی اس حال میں دیکھا کہ کھڑے نماز پڑھ رہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا بھی ٹھہرو ذرا میں 2 باتیں کر لوں، ذرا کوئی مسئلہ پوچھ لوں، یا میں آپ کی قبر مبارک پہ پھولوں کی ایک چادر تو چڑھا دوں گزر جو رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک ناراض ہو جائیں کہ میرے نبی کی قبر پہ تم نے پھول نہیں چڑھائے. اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، بھئی یہ تو ایک عقل سے سمجھنے والی بات ہے. اچھا اگر حضور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک پہ پھول نہیں چڑھائے تو حضور نے حضرت موسیٰ کی توہین کی. ہاں جی، اگر ہم نہیں چڑھاتے تو ہم توہین کرتے ہیں اولیاء کی. ہم تو وہاں بھی بن جاتے ہیں، اللہ معاف کرے. یعنی آپ کے مذہب میں تو ہندو کو اجازت مل سکتی ہے، وہاں بھی بیچارے کے لیے تو جگہ ہی نہیں ہے. ہندو سے گزارا ہو سکتا ہے لیکن وہاں بھی کی مہر لگ جائے تو پھر نہیں ہوتا گزارا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہدایت. وہ ہمارے بھائی بھی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت. ان کے لیے اللہ کے کعبے میں دعا کیا کرو. لوگ بیچارے جہالت میں مبتلا ہیں، ان کو جس راستے پر چلا دیا گیا ہے اسی راستے پر وہ غریب لگ گئے ہیں اور اس کو دین سمجھا ہوا. ورنہ ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے، اصل قصور میرا ہے اور میری برادری کا کہ ہم نے جس نہج پر، جس ڈگر پر قوم کو چلا دیا ہے چل پڑے. اب دیکھیں نا جی، جو لوگ اہل حق کے ساتھ مل گئے ہیں ان کے پاس 11ویں نہیں ہیں، عرس نہیں ہیں، جمعراتیں نہیں ہیں، تو لوگ گزار نہیں رہے. اور جن کے پاس وہ آ گیا ماشاءاللہ میرا بھائی، اس نے کہا کہ نہیں یہ بالکل ضروری ہے، تو وہ لوگ اسی پہ چل پڑے. تو اصل میں تو ہم ان کو راستے سے ہٹانے والے ہیں. اس لیے دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالی خاص طور پہ علماء کو ہدایت دے، اور بزرگان پیران جو بنے ہوئے ہیں مشائخ، اللہ ان کو اپنے سیدھے راستے پہ چلائے. کیونکہ اگر وہ راستے پہ آ گئے تو پٹڑی پہ جب انجن آ جائے گا ڈبے تو خود بخود سیدھے ہو جائیں. لیکن اگر انجن ہی پٹڑی سے اتر جائے تو ڈبے تو دور جا پڑیں گے، کوئی وہاں پڑا ہوگا کوئی وہاں پڑا ہوگا، پھر ان کا بچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. معنی کیا ہے؟ فَلْيُوَحِّدُوا، خالص عبادت کرو. جیسے کہ حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا، قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ، میرے مدنی آپ کہہ دیجئے اپنی امت کو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی، میں اس گھر کے رب کی خالص عبادت کروں. اور اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دوں. وقوله تبارک وتعالی الذی اطعمهم من جوع، اے هو رب البیت والذی اطعمهم من جوع. اور اس گھر کا وہ رب ہے کہ جس نے تمہیں بھوک سے پناہ دی کہ تم لوگ بھوکے تھے، اللہ پاک نے ساری دنیا کے پھل کھینچ کے تمہارے مکے میں پہنچا دیے. وآمنهم من خوف، اے تفضل علیہم بالامن والرخص فلیفردوه بالعبادۃ وحدہ لا شریک لہ ولا یعبدوا من دونہ صنما ولا ندا ولا وثنا. ولہذا من استجاب لهذا من جمع اللہ بین امن الدنیا وامن الآخرہ ومن عصاه لمن كما قال تبارک وتعالى من صلبهما منه. اللہ نے حکم دیا کہ ہم نے آپ پر امن کا بھی انتظام کر دیا اور چیزوں کو بھی سستا کر دیا. تو اب اس کا حق کیا ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کرو، نہ کسی بت کو شریک کرو، نہ کسی بندے کو شریک کرو، نہ کسی زندہ کو شریک کرو، نہ کسی مردہ کو شریک کرو. اور یہ بھی ہمارا وعدہ ہے کہ جس بندے نے خالص ہماری عبادت کی
ہم اس کے لیے امن بھی قائم کر دیتے ہیں، رزق بھی عطا فرما دیتے ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی اپنی امت کو مثال دیں کہ ایک بستی تھی بڑے امن سے، بڑے اطمینان سے، اور ہم ان کو رزق عطا فرما دیتے تھے، ہر روز کا رزق پہنچ رہا ہے، مزے میں ہے۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے عذاب ان پہ نازل کر دیا۔ یہ قاعدہ ہے کہ جو قومیں، جو ملک اپنے اللہ کی عبادت کا اعتراف کر لیں، یعنی یقین فرمائیں آپ کے ملک میں کتنی پریشانیاں ہیں، کہیں طوفان ہے، کہیں بدامنی ہے، کہیں قتل ہے، کہیں ڈاکہ ہے، کہیں توان ہے، کہیں اغوا ہے، کہیں آبرو ریزی ہے، کہیں لڑائی ہے، کہیں فساد ہے، کہیں جھگڑا ہے، بے روزگاری ہے۔ یقین فرمائیں میں اللہ کے کعبے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آج آپ کے ملک میں، اللہ دعا بھی کر لیں ان کے لیے اللہ توفیق دے، اگر آج بھی وہ قرآن اور سنت کو بحیثیت شریعت اور نظام اور دین کے قبول فرما لیں، اللہ زمین کو حکم دیں گے کہ اپنی برکات باہر نکالو، اور آسمان کو حکم دیں گے کہ اپنی برکات برسات۔ ساری دنیا محتاج ہو جائے گی اور آپ امن میں۔ آپ امن ڈھونڈتے ہیں ڈنڈے میں، ڈنڈے میں کہاں امن ہوتا ہے؟ ڈنڈا جب تک ہے وہ ڈنڈا ہٹ گیا پھر شروع ہو گئی بات۔ آپ امن ڈھونڈتے ہیں عقل میں، عقل میں کہاں امن ہے؟ عقل اگر امن ڈھونڈتی ہے تو دوسرا عقل والا اس کو توڑنے کے لیے بھی تو عقل رکھتا ہے۔ آپ ایک قانون بناتے ہیں تو قانون توڑنے والوں کے پاس عقل نہیں ہوتا، ان کے پاس تم سے بھی زیادہ گہرا عقل ہوتا۔ اصل بات کیا ہے کہ ایمان، کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ تم اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، جیسے کہ ان لوگوں کے پاس پیغمبر آئے، انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا، انہوں نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا تھا۔ وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان ليس شهر بن حوشب بن نصبة بنت يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل لكم قريش، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قریشیو ہلاکت ہو تمہارے لیے، اتنی نعمتوں کے بعد تم خدا کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا ثم قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن فضل قال حراني قال حدثنا عيسى عن ابن يونس عن عبد الله بن ابي زياد عن شهر بن حوشب بن نصابة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف ويحكم يا معشر قريش اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، حضور نے یہ سورت تلاوت فرمائی اور فرمایا ہلاکت ہو تمہارے لیے قریشیو، اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اللہ نے تمہارے لیے امن قائم فرمایا، تمہیں حرم کا رکھوالا بنا دیا، لیکن تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ خالص اللہ کی عبادت کرو، جس اللہ پاک نے تمہیں بھوک سے نکالا، جس اللہ نے تمہیں ڈر اور خوف سے نکالا ہے۔ وہاں کا دارا نصابت بن زید و ثواب اسماء بنت یزید بن سکن ام سلمۃ الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ وقالت فی النسخۃ وفی اثر روایت واللہ اعلم۔ آخر تفسیر سورۃ الإلاف قریش وللہ الحمد والمنہ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ بعض روایتوں میں اسامہ بن زید، حالانکہ یہ خطا ہے، اصل یہ روایت اسامہ نے نہیں کی بلکہ یہ روایت کی اسماء بنت یزید بن سکن ام سلمۃ الانصاریہ، شاید لکھنے والے کو اسماء کے بجائے اس نے اسامہ لکھ بیٹھا اور پڑھ بیٹھا، ورنہ صحیح روایت جو ہے وہ ہے۔ اور اسی طرح علماء نے بھی لکھا ہے بعض کتابوں کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صورت کے بڑے فضائل ہیں، جس کو کسی قسم کا خوف ہے، دشمن کا ڈر ہے، انہوں نے کہا اسی صورت کو پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح روٹی نہیں مل رہی، کام نہیں ہو رہا، امن نہیں ہو رہا، اللہ پر یقین کرے، سورت کو پڑھے اور صحیح معنوں میں اللہ کے گھر کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بھی نصیب فرماتے ہیں اور اطمینان بھی نصیب فرماتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے اطمینان نصیب فرمائیں، ہر قسم کے شرور سے، ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے اللہ پاک محفوظ فرما دیں۔
میرا ایک بڑا بھائی ہے، ماں باپ کے ساتھ بہت اس کو وہ ماں باپ کا تعاون نہیں کرتا. بہرحال بھائی یہ تو آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال وہ اولاد بڑی بد نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ توفیق دے اور اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے. یعنی بلکہ ایک حدیث مبارک میں آیا، انہوں نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو ماں باپ بھی ملے اور پھر جنت نہ جائے. یعنی اصل میں اس کا مطلب تو یہ تھا کہ اپنے والدین کی خدمت کرتا. اور اسلام نے تو اتنا بڑا حق دیا ہے کہ اگر بیٹے کی جائیداد ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، فرمایا انت وبالک لابیک، تم اور تمہاری ساری دولت تمہارے باپ کی ہے. یعنی ماں باپ کو تو اتنا حق ہے کہ وہ بغیر پوچھے ہوئے بھی اپنی اولاد کا سب کچھ لے لیں. تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی بھی اپنے والدین کی کوتاہی کر رہا ہے تو وہ اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم کو، سب کو والدین کی خدمت کی توفیق دے. کہتے ہیں جی ہمارے ملک سے کچھ لوگ آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے رقم جو ہے وہ سود پہ لی ہے، تو کیا ان کا عمرہ ہو جائے گا؟ گزارش یہ ہے جی کہ حرام کے پیسے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آدمی کا پیسہ حرام کا ہو، کھانا حرام کا ہو، لباس حرام کا ہو، تو جب وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک تو آواز آتی ہے کہ لا لبیک ولا سعدیک بل حجک مردود علیک، تیری حاضری کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تیرا حج ہم تمہارے منہ پہ مار دیں. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ وہ فوراً توبہ کر لیں اور ان کو پیسہ سود وود کا واپس کر دیں اللہ پاک، تاکہ ان کی محنت منظور فرما لیں. جی میرا ایک رشتہ دار ہیں، خالو ہیں، انہوں نے اپنا وہ فوت ہو گئے تو ان کے باقاعدہ کل خانیاں ہوئیں اور جمعراتیں ہوئیں اور ہمیں بھی کھانا پڑا. بالکل ناجائز ہے. اصولی بات یاد رکھو، حضور پاک نے فرمایا کہ 3 دن تک میت کے گھر سے کھانا جو ہے بالکل ناجائز ہے، بلکہ چاہیے یہ کہ 3 دن تک ہم دوسرے ہمسائے جو ہیں کھانا اس کے گھر میں بھیجیں. ایک دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی مر گیا، مال ہے سب ورثہ کا، اب جب تک سارے وارث اکٹھے ہو کر اجازت نہ دے کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر خیرات کرے. اگر کوئی ایک وارث نابالغ ہے وہ اجازت دے ہی نہیں سکتا، ایک بچہ ہے دودھ پینے والا وہ اجازت دے ہی نہیں سکتا. یہ صرف رسم و رواج ہے، کوئی ثواب نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے، اور ثواب کے بجائے بدعت کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے. یہ سارا رواج ہے. آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ ان بدعتوں میں نہ جائیں. جب نہیں جائیں گے تو دوسرے کو بھی تو احساس ہوگا. اگر ہم بھی کہیں گے کہ کیا کریں، آخر برادری ہے بھائی، راضی تو کرنا ہے یار، چلے جاؤ کیا کریں، تو لوگ تو چلتے رہیں گے، پھر وہ بیچارے حق اور باطل کو سمجھیں گے کیسے؟ ہاں اگر آپ نے خیرات کرنی ہے سارا سال کرتے رہو، خیرات سے تو کسی نے منع نہیں کیا، لیکن یہ جو ہمارے رواج بن گئے ہیں کہ کل خانی، پھر 7 جمعراتیں، پھر 40واں، پھر فلاں اور تیجا، 7واں، 10واں، یہ سب بالکل بدعات ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور کہتے ہیں جی ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے کہ محرم میں لوگ جاتے ہیں اور ماں باپ کی قبروں پہ لپائی کرتے ہیں اور دال ڈالتے ہیں اور فلاں ہے، تو یہ بھی بالکل شریعت کے خلاف ہے اور بدعات ہے کہ سارا سال تو ماں باپ کو نہ پوچھے اور محرم میں جا کے قبر پہ لپائی کرائے، اور اس کے بعد جناب سارا سال خود زرد پلاؤ اڑاتا رہے اور باپ کی قبر پہ جا کے دال ڈالا ہے، سستی ملتی ہے اس لیے یہ باپ کی خدمت کر رہا ہے. یہ بالکل بدعات ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. قطعاً یہ خالص بدعتیں ہیں اور اس کا ثواب نہیں ہوتا، گناہ ہوتا. آپ اپنے والد کی قبر پہ گئے، کوئی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، آپ نے ویسے ٹھیک کر دی، ٹھیک بات ہے، ورنہ یہ کہ محرم کے مہینے میں جا کے ہم نے یہ کرنا ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں. یہ سارے رسوم ہیں اور اس سارے فرق باطلہ نے لوگوں میں پھیلا دیے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آگے تمہاری مرضی ہے. جی اگر ایک عورت حیض کی حالت میں مثلا بیٹھی ہے تو اس کے خاوند نے کہا کہ قرآن پاک مجھے اٹھا کے دے دو، اگر کپڑے میں لپیٹ کر یعنی اس کا ہاتھ نہ لگے پھر تو کوئی بات ہے، لیکن اس کے بغیر قرآن کا چھونا جو ہے وہ منع ہے. قرآن پاک کا چھونا جو ہے ناپاک عورت کے لیے منع ہے. اور ایسے حالات میں خاوند کو بھی اللہ نے قدرت دی ہے، پاؤں دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، ضروری ہے کہ حیض والی عورت سے یہ کام لے، تو اس لیے اس کو چاہیے کہ خود اٹھ کے بیچارہ تکلیف فرما لے. تو بہر صورت یہ ہے کہ بھئی عورت ناپاک ہو یا حیض میں ہو، نفاس میں ہو، قرآن کا ہاں اگر بند ہے یا تفسیر ہے، کتاب ہے، اوپر جلد ہے
یا اوپر کوئی حاجز ہے یعنی قرآن کے اوراق کو ہاتھ نہیں لگا تو پھر علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ کہتے جی اگر مثلا میں ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتوں کی میں نے نیت کی اور 4 سنتیں میں پڑھ رہا تھا کہ نماز کھڑی ہو گئی، تو کیا میں 2 رکعت سنتیں پڑھ کے سلام پھیر سکتا ہوں؟ بالکل پھیر سکتے ہیں، اور پھیرنا چاہیے کہ آپ 2 رکعت پہ سلام پھیر دیں اور جماعت میں مل جائیں۔ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد اپنی سنتیں بعد میں پوری کر لیں، اور چاہیے بھی یہی ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کہ نماز ہوتی رہے 1 رکعتیں چلی جائیں اور آپ سنتیں پوری کر کے ہی تشریف لائیں گے، یہ منع ہے۔ حکم یہی ہوتا ہے کہ یا تو وقت سے آئیں اور وقت پہ سنتیں پڑھیں۔ اگر آپ نے شروع کر دی اور تکبیر ہو گئی تو آپ 2 رکعتوں میں سلام پھیر کے شامل ہو جائیں تاکہ آپ کی جماعت بھی نہ جائے اور آپ کی پہلی رکعت بھی ضائع نہ ہو۔ اسی طرح عشاء ہے، اسی طرح اگر میں آخری رکعت مغرب کی آخری رکعت میں آ کے شامل ہوا تو اب میں نماز کیسے پوری کروں گا؟ آپ کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھیں گے، یعنی اس کو سمجھیں گے مثلا میری پہلی رکعت ہے، آپ نے دوسری رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد اتحیات، پھر آپ آخری رکعت پڑھیں گے جیسے مغرب پڑھتے ہیں، اسی طرح سمجھ لیں گویا آخری رکعت کو آپ پہلی رکعت بنا، بس بات ختم ہو گئی۔ کہتا ہے کہ اگر بیوی حاملہ ہو، اس حالت میں کوئی طلاق دے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ گنہگار ہے لیکن طلاق تو ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں جیسے گولی مارو، وضو کر کے مارو یا بغیر وضو کے مارو، گولی تو لگ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ حمل کی حالت میں حضور نے چونکہ منع فرمایا ہے کہ طلاق نہیں دینی چاہیے تو گنہگار ہے، اس نے مخالفت کی حضور کے حکم، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ طلاق ہو جائے۔ اگر کوئی عورت خلو لینا چاہتی ہے، خلو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یعنی میاں بیوی کی ناچاکی اس حال پہ پہنچ گئی کہ اب عورت کسی شکل میں اپنے خاوند کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی اور اس کے حقوق ادا کرنے اس کے لیے مشکل ہے، اس کو اتنی نفرت ہو گئی وہ دیکھنا نہیں چاہتی تو حقوق کیا ادا کرے گی؟ تو اب اس کو شریعت حکم دیتی ہے کہ وہ قاضی کی درخواست میں خلو کی درخواست دے، لیکن اگر ناحق کرے گی تو اللہ پاک اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرے، یعنی وہ نعوذ باللہ کسی کے ساتھ زنا کر رہی ہے اور خاوند کو تنگ کرنے کے لیے خلو کر رہی ہے۔ اللہ تو جانتا ہے نا دلوں کو، ایک ہے کہ وہ حقیقتاً مجبور ہے تو وہ درخواست دے گی خلو کی اور قاضی اس سے ثبوت مانگے گا اور پھر وہ خاوند مطالبہ کرے گا کہ میں نے جو حق المہر دیا ہے، جو چیزیں دی ہے وہ ساری اس کو واپس کرے گی، پھر خلو کا فیصلہ ہو۔ اگر کسی مرد یا عورت کے سونے کا دانت بنا ہوا ہے اور وہ غسل کرے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اور سونے کا دانت لگوانا جائز ہے، کوئی منع نہیں، مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر ایک آدمی نے 2 3 4 طواف اکٹھے کر دیے، پھر مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت سب کی پڑھ دی، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک آدمی حرم شریف سے 3 میل کے فاصلے پر دور رہتا ہے تو کیا اس کو حرم کی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ بھئی وہ یہ دیکھ لے کہ حد حرم کے اندر ہے، کیونکہ